الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث نمبر 19، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، اے بچے، یا غلام، انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں تجھ کو سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی حفاظت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کی حفاظت کریں۔ جو دین کو برباد کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ پھر کہا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی نزدیکی اس کو ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کا اہتمام کیا اور جو بھلائی کرنے والے تھے۔ اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اتق اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو کچھ مانگے اللہ سے مانگ، جب تو مدد چاہے اللہ سے مدد چاہے۔ کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے پوری مانگنی پڑتی ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں، اللہ سے مانگ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ خود بھی کرتا ہے اور اس کو مزید مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگ۔ تو چاہے سوال ہو یا استعانت ہو، اللہ سے مدد چاہ، اللہ سے مانگ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لے کہ اگر سب کے سب لوگ مل کر اگر تجھ کو فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ کر مقدر کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب کے مقابلے میں اللہ کی بات چلتی ہے، سب فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے ہیں، صرف اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور سب مل کے اگر تجھ کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر لکھ دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے فائدہ ہوگا، اللہ چاہے نقصان ہوگا۔ سب مل کے بھی کچھ بنا نہیں سکتے، سب مل کے بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ایک بچے کا ذہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بناتے ہیں، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اس میں تیری حفاظت ہے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اس کی معیت، اس کی حفاظت تجھ کو ملے گی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، سب مل کے تیرا فائدہ نہیں کر سکتے، سب مل کے تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ فائدہ نقصان اللہ کی طرف سے تیرے لیے مقدر ہوتا ہے، لوگ تیری تقدیر نہیں بناتے، اللہ نے تیری تقدیر بنائی ہے۔
تقدیر سے ہٹ کے تجھ کو کچھ ملنے والا نہیں، لہٰذا تو غلط کام مت کر، صحیح طریقے سے اللہ کو راضی کر، اللہ تیری بگڑی بنا سکتا ہے، سب کوئی بھی تیری بگڑی بنا سکتے نہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کا معاملہ اتنا پکا ہے کہ قلم، تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے، لکھتے لکھتے ہاتھ وہیں رکھتا ہے آدمی اگر اور لکھنا ہے تو، قلم اٹھا لیے گئے، اب لکھنا نہیں ہے کچھ بھی، طے ہو چکا۔ وجفت الصحف، اور پچھلے زمانوں میں سیاہی سے لکھا جاتا تھا، آج تو بہت سارے بال پین اور بہت کچھ ہے، لیکن پہلے سیاہی سے قلم سے لکھا جاتا تھا، اس کو سوکھنے کے لیے وقت لگتا تھا، تو وہ لکھ کر سوکھ چکی ہے پوری سیاہی، یعنی بہت پہلے لکھ دیا جا چکا ہے، ابھی تازہ تازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کرنے سے، مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اول شیء خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا کی قلم، اس سے کہا لکھ، اس نے کہا اے رب کیا لکھوں؟ کہا لکھ ساری چیزوں کی تقدیر قیامت تک، ساری چیزیں قلم نے اللہ کے حکم سے لکھی۔ اس کو معلوم نہیں تھا، اسی لیے تو پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے جو بتایا اس نے لکھا، تو ساری تقدیر اور ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ سے پانے کے لیے اللہ کو راضی کرے، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق سے پانے کی کوشش نہیں کرے۔ مخلوق سے لینا ایسے جیسے آدمی یعنی کسی پتھر کو پکارے اس کو کچھ ملنے والا ہے، یا کوئی صحرا میں ہے اور آدمی ہاتھ پھیلا کے وہاں سے پانی کو پکارے تو مل سکتا اس کو؟ نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں دیتا ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اللہ نہ دے تو سب مل کے نہیں دے سکتے ہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور سیاہی صحیفے کی سوکھ چکی، یعنی معاملہ بہت بعید ہو چکا ہے، کافی وقت ہو گیا لکھ کے، اب نیا کچھ نہیں، ہو گیا تیرا، اب کیوں دوسروں کی خوشامد کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کی حفاظت کر تو اپنے سامنے اس کو پائے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اچھے حالات میں، خوشی کے حالات میں اللہ کو پہچان، یعنی اللہ کو یاد رکھ، اللہ کی طرف اپنے قلب سے متوجہ رہ۔ یعرفک فی الشدہ، وہ تجھ کو پہچانے گا تیری تکلیف میں۔ عام طور سے آدمی کب یاد کرتا ہے اللہ کو؟ جب درد شروع ہوتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تب پکارتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی غلط نہیں ہے، تکلیف میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، لیکن راحت میں بھولنا نہیں چاہیے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ تکلیف میں تو اللہ کو یاد کرتا اور بہت سارے پرومس بھی کرتا، اے اللہ مسئلہ حل کر، میں نمازی بن جاؤں گا، ہاں میں روزے رکھوں گا، میں فلاں کروں گا۔ جیسی تکلیف چلی جاتی ہے سب بھول جاتا ہے، سارے وعدے یاد بھی نہیں رہتے کیا وعدہ کیا تھا، کیونکہ جو تنگی اور پریشانی میں کیا ہوا وعدہ رہتا ہے وہ مجبوری کا وعدہ ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ تو آدمی تکلیف میں بھی اللہ کو پہچانے، لیکن راحت کے اوقات میں اللہ کو نہیں بھولنا، یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ مجبوری میں تو سبھی گڑ گڑانے لگتے ہیں، لیکن جب واقعی آدمی اچھے حالات میں اور پھر بھی اللہ کو نہیں بھولتا ہے، اللہ کے آگے روتا دھوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ ایسے بندے کو تکلیف کے حالات میں اللہ خود بھی نہیں چھوڑتا ہے، وہ دعا نہ بھی کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ دعا نہ بھی کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے تو اچھے حالات میں بھی اللہ کو بھول مت، یاد رکھ۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یاد رکھ جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھ تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو چیز تجھ کو پہنچی ہے، راحت یا تکلیف جو تجھ کو ملی ہے وہ تجھ سے چوکنے والی نہیں تھی۔
یعنی بائی مسٹیک کچھ ہوا نہیں ہے کہ نہیں ہونے والا تھا ہو گیا، ہونے والا تھا نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو ہونے والا تھا وہی ہوا ہے، جو نہیں ہونے والا تھا نہیں ہوا ہے۔ اس میں اس بات کا یعنی اس بات کی تعلیم ہے کہ ہونے کے بعد پچھتا کے فائدہ نہیں ہے۔ آدمی کیا ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی اس میں سوچتا ہے کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہونے کے بعد پچھتانے سے تکلیف دور ہوتی ہے نہیں، وقت ضائع ہوتا۔ ایک آدمی اس کا نقصان ہو جائے گا، کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا، کاش کہ ٹھیک، کاش کہ ایسا نہیں کر، ہوا کہ نہیں ہوا، ہو گیا ختم، اب آگے بڑھ۔ تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہو گیا وہ چکنے والا نہیں تھا، جو چک گیا وہ ہونے والا نہیں تھا۔ کہ اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو تیرا کمال نہیں ہے، اور کوئی اگر تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد مکر کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ صبر کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کی مدد پا سکتا ہے، دنیا کی مصیبتوں میں، سماجی مسائل میں، حلال و حرام کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ بے صبری نہیں، صبر کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آدمی صبر کرتا ہے کا مطلب اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھتا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ روکے رکھنا، کدھر؟ حق پر روکے رکھنا، صحیح پر اپنے کو روکے رکھنا، جمائے رکھنا، اللہ کے حکموں پر جمے رہنا، برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور تقدیر میں جو بھی ہوتا ہے اس میں شکایت نہیں کرنا بلکہ بے صبری سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ صبر ہے۔ تو اللہ کی مدد کس پر ہے؟ صبر پہ ہے۔ جب آدمی صبر کرتا ہے، برائیوں کے مقابلے میں، تکلیفوں میں شکایت نہیں کرتا اللہ کی، یا سماجی مسائل میں مخالفین اس کے خلاف سرکشی سازش کر رہے ہیں، یہ بھی ان جیسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھتا ہے، اخلاقی دائرے میں باقی رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَإِن تَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی شعار بنے رہو تو دشمن کی چالیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ معلومہ کے چالوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ صبر و تقوی۔ دین پہ جمے رہو اور برائیوں سے بچے رہو، پرہیزگار بنے رہو۔ پھر کہا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کشادگی، اس کو فرج نہیں پڑھنا، فرج ہے وہ۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ایک تکلیف ہی خیر کا دروازہ بن جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سورہ یوسف پڑھو۔ یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا؟ بھائیوں نے سازش کی، باپ سے بچھڑا دیا، کنویں میں ڈالا۔ کنویں میں آئے کون؟ قافلہ، دیکھا غلام ملا مفت کا، اٹھائیں بازار میں بیچ دیے کم قیمت میں، انسلٹ۔ وہاں سے گئے عزیز مصر کے گھر میں، بیوی کا ذہن خراب، بیٹا بول کے لیے اس کا دل ان پر آ گیا، زنا کی دعوت دی، بھاگے، پکڑی گئی، ان پہ الزام ڈال دیا، ان پہ الزام ڈال کے کہاں بھیجے؟ آگے جیل میں۔ ایک مصیبت سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ تو بعض اوقات ایک اچھا انسان بھی ایک کے بعد ایک مسائل میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے خلاف سازشیں، اس کے خلاف مسائل، تکلیفیں۔ کتنے لوگوں نے دیکھی پریشان کیے، بھائیوں نے پریشان کیے، عزیز مصر نے، اور لوگ آئے قافلے والے، وہ بھی لے جا کے بیچے ان کو۔ تو ایسا اچھے انسان کے ساتھ بھی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں اصولوں پر قائم رہے، صبر اور تقوی کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ انہی ناکامیوں کو اس کے لیے ترقی کا زینہ بناتا ہے۔ تو وہ ساتھ میں ہوتا ہے، دکھ رہا ہے یہ تکلیف میں جا رہے، برائی میں جا رہے، پرابلم میں جا رہے، مسئلے میں جا رہے، جیل میں گئے، لیکن جیل سے اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ بادشاہ کو خواب دکھایا، اور خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا پایا، انہوں نے بتایا۔ پوزیشن کیا ہوئی؟ قال جعلنی علی خزائن الارض،
اب ایسی پوزیشن میں ہو کہ بادشاہ کے سامنے ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تمہارے خزانے ہیں پورے، اس پہ میرے کو ذمہ دار بناؤ، اور بنا دیا بادشاہ نے. تو پورا جو ہے پورے خزانے جو مصر کے تھے ان کے اوپر یہ بنے ذمہ دار، ان کے ہاتھ میں پوری حکومت کے خزانے. تو جو انسان کم قیمت میں بکا ہے بازار میں، اسی انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنی عزت دی کہ پورا مصر اور اس کا پورا معاملہ ان کے ہاتھ میں، پوری خزانے ان کے ہاتھ میں. تو زندگی ایسی ہے، لیکن ایک انسان ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے. اتنی تکلیف میں آخری تکلیف کون سی تھی؟ جیل. جیل میں جب 2 قیدی آئے ساتھ میں اور ہمارا خواب بتایا، ہمارے کو میں خواب دیکھا دونوں بتائے، انہوں نے پہلے کیا کیا؟ اللہ کی بڑائی بیان کی ہے. تو معلوم ہوا اتنی تکلیف کے بعد بھی سب سے پہلی چیز ان کے پاس کون تھی؟ اللہ. یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہمارے سارے نبیوں کا دین ہے. اللہ اچھا ہے کہ یہ سارے اتنے سارے معبود اچھے. تو آپ سوچیے کہ انہوں نے وہاں بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، شکایت نہیں کی، بلکہ ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی. انہیں کہا دیکھو میں اتنا اچھا آدمی ہے کہ پھر جیل میں آ گیا، میں ایسا نہیں کہا ان کو. تو وَاعْلَمْ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کہ بعض اوقات تکلیف کے ساتھ ہی بھلائی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے. ہم کو دکھتی نہیں ہے، ہم کو نہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن کیا سب کچھ دکھنا ضروری ہے؟ اللہ پر اعتماد کافی نہیں ہے. مومن کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے. میرے کو نہیں دکھ رہا، اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے ان کے والد نے بھی کیا کہا؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اپنے دکھ اور اپنے غم کا دکھڑا اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ ہی سے شکایت بندوں کی کرتا ہوں، اللہ کی بندوں سے نہیں. اپنے حالات کی شکایت میں کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے. اور اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کا علم ہے جو تم نہیں جانتے، مجھ کو یقین ہے اللہ کرے گا. یہ بندہ ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اللہ کے بارے میں مجھے وہ بات معلوم ہے جو تم نہیں جان سکتے، تم کو نہیں معلوم ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، یعنی تکلیف میں بھی انسان کو کیا چاہیے؟ وہ یقین رکھے کہ اس میں میری کوئی بھلائی ہوگی. آدھی تکلیف کم ہو جاتی ہے. آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، پکنک پہ جانے والے تھے لیکن آپ کی بس فل ہو گئی، نہیں جا سکے آپ. بہت ٹینشن آئی، کیا اتنی محنت کر کے گیا بھی، بچوں کو لے کے جا رہا تھا، اچھا اتنے دن کے بعد نہیں ملا ٹکٹ، گاڑی فل ہو گئی. بعد میں معلوم پڑا بس کا ایکسیڈنٹ ہوا. الحمدللہ. کتنا رو رہا تھا. کیا اللہ ایسا اتنا، ایک تو بیوی کو کبھی لے جاتا نہیں کہیں پہ، میں اتنے سے پیار سے بولی جاؤ کہیں تو، اور جا رہا تھا اور دیکھو نہیں ہو سکا. میری ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، اتنے نالائق لوگ جا رہے ہیں اور میں شریف رہ کے نہیں جا سکتا. آدمی شکایت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن مآل اس کو نہیں معلوم. وہ حال میں جیتا ہے، وہ آج میں جیتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے مقابلے میں اللہ کے علم اور فیصلے کو ترجیح دے. یہ مومن ہے. میرے کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے کیا نا، کچھ تو اچھا اس میں ہوگا. اور اکثر رہتا ہے اللہ اپنے وفادار بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے. لیکن ان کو بچاتا ہے، بعض اوقات بتاتا نہیں. بتانا ضروری ہے؟ نہیں ہے، بتانا ضروری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کرنا ہے کرتا ہے، بتاتا نہیں، اس کی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں بھی رہتا ہم کو معلوم ہے، نہیں بھی بتائے تو ہم کو معلوم ہے. معمولی ڈاکٹر کے بارے میں آدمی پورا پوچھتا، کیسا بتاؤ میرے کو، نہیں، گولی دیتا لال نیلی پیلی، برابر کھا لیتا اچھا ہو جاتا. پوری ڈیٹیل معلوم نہیں، ڈیٹیل معلوم نہیں، لیکن بھروسہ ہے ڈاکٹر صاحب بولے نا ویسا کرنے کا. ایک ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو اتنا اعتماد ہے، اللہ پہ کیوں نہیں؟ یہ ہونا چاہیے. تو وَاعْلَمْ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے زندگی میں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تنگی ہوئی مکہ میں. کہاں گئے؟ مکہ سے کہاں گئے؟ مدینہ گئے. تو اسلامی حکومت کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ میں.
مسلمانوں کا غلبہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک بستی ہے جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی، کون سی وہ؟ یثرب، مدینہ ہے وہ۔ تو جب آپ مکہ چھوڑ کے نہیں جاتے تو مدینہ بنتا؟ تو کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پسند نہیں آتی، اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس میں خیر ہوتی ہے۔ زندگی میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کچھ اچھا نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں اللہ کچھ اچھا پیدا کرتا ہے۔ اللہ جس سے چاہے جو پیدا کرے، اللہ تعالیٰ گھٹیا سے اعلیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک معمولی نطفے سے اللہ رب العالمین اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے۔ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، بعض علماء کے نزدیک ہے، بعض کے نزدیک نہیں بھی ہے، لیکن گھٹیا تو ہے۔ ماء مہین اللہ نے اس کو کہا، گھٹیا پانی، لیکن اسی گھٹیا سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کمتر سے اعلیٰ پیدا کرتا ہے، مخلوق اور حالات۔ اللہ قادر ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی کہ بندہ کس پر بھروسہ رکھے؟ اللہ پر، اور تقدیر پر ایمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں، ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی مدد اللہ کو راضی کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اللہ کی شریعت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 20، ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ اس پہ کتنا بولیں، لیکن گھڑی ٹک 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 بتا رہی ہے کہ وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر کچھ یعنی رہ بھی گئی حدیث، کوشش کریں گے مغرب بعد ہم اس کو مکمل کریں، اگر آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں تو۔ حدیث نمبر 20، ہنسنے کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے۔ بعض اگر آدمی نہیں مانا ہوتا ہنسی میں ٹال دیتا، ہاں بولتا نہیں، ہاں نہیں بولتا۔ حدیث نمبر 20، حیا کی اہمیت۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ امام البخاری نے حدیث نقل کی ہے۔ ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری بدری صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی نبوتوں سے جو بات نقل ہوتی آئی ہے، لوگوں نے جو بات حاصل کی ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى، پہلے نبیوں سے جو بات لوگوں نے پائی ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کیا؟ جب تجھ میں حیا نہ ہو جو جی میں آئے کر۔ علماء نے کہا اس حدیث کے دو معنی ہیں۔ اولاً تو پہلی بات یہ کہ اس میں حیا کی اہمیت ہے۔ حیا دین میں بہت اہم چیز ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٍ وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ حیا کے معنی شرم کے ہوتے ہیں، لیکن شرم ایک طبعی ہوتی ہے جو پیدائشی انسان میں ہوتی ہے، لیکن ایک کسبی ہوتی ہے جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، کہ ایک انسان جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ عام انسان لوگوں کا خیال کرتا ہے، مومن اللہ کا لحاظ کرتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، اتق اللہ حیثما کنت۔ تو ایمان کے نتیجے میں انسان کے اندر اپنی عزت خراب کرنے والے کاموں سے بچنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کے سامنے۔ اس احساس کا نام کیا ہے؟ حیا ہے۔ ورنہ انسان میں پیدائشی حیا ہوتی ہے، آدمی ایسے کام نہیں کرتا جس سے لوگوں میں بدنام ہو، لیکن وہ مومن کافر سبھی میں ہوتا ہے۔ کافر بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کا نام خراب ہو، لوگ اس کو عیب لگائیں۔ تو عیب اپنی ذات میں عیبدار ہونا اور ذلیل ہونا، اس کا جو خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہونا، ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا جس سے میرا نام خراب ہو، میں بے عزت ہو جاؤں، لوگوں کی نگاہ میں گر جاؤں، یہ حیا ہے۔ لیکن مومن صرف لوگوں تک رکتا ہے،
اس کی اصل نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں میری عزت ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاں ذلیل بھی ہو جائے تب بھی کوئی فرق پڑتا نہیں، اللہ کے ہاں اصل عزت اور ذلت کا معاملہ ہے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بندوں کا حال حسرت کے لائق ہے، حسرت کریں گے آخرت میں اپنے عمل پر۔ کیوں؟ ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے بڑے بڑے رسول لوگوں کے نزدیک مذاق کے لائق بنائے گئے، کیوں؟ ان کی دعوت کی وجہ سے۔ ایسی دعوت کہ سماج کا نظام جس پر قائم ہے، سماج کے اعتقادات رسم و رواج جس پر قائم ہے، رسول کچھ ہٹ کے بولتے تھے۔ لوگ بولتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد واپس زندگی، کیا بات کر رہے ہیں، پاگل ہو گئے، پاگل بناتے تھے ان کو۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی اللہ کے حکم پہ، آگے ہنستے تھے، حضرت کہاں چلائیں گے کشتی، پانی تو ہے نہیں۔ لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن رسول پرواہ کرتے تھے نہیں۔ حق کے لیے رسول بندوں کے پاس سے ملنے والی عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، عزت کرو یا بے عزتی کرو، ہم اللہ کے دین کی بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں اور پیچھے سے ابو جہل ابو لہب آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ اصل عزت لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، اصل عزت کہاں ہے؟ تو اصل عزت وہاں سے ہوتی ہے۔ تو بندہ، مومن بندہ اللہ کا لحاظ کرتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میرے رب کے ہاں میرا مقام گر جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ حیا ہے، یہ حیا ہے کہ ایک آدمی مروت کے خلاف کاموں سے بچے۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے معلوم ہے کہ حیا کی تعلیم پچھلے نبیوں کے ہاں بھی تھی، یہ دین کے یعنی ایمان میں سے، ان الحیا من الایمان، حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا پچھلی نبوتوں میں سے جو بات لوگوں نے پائی ہے ان تک پہنچی ہے، وہ کیا ہے؟ جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ دو معنی علماء نے بیان کیے، ایک کہ اگر تو بے حیا ہو گیا تو اب تیرے عمل کو کون روک سکتا ہے؟ کم سے کم آدمی اللہ کے ڈر سے نہیں، کم سے کم لوگوں میں بے عزتی سے تو رکتا۔ جب شرم ہی ختم ہو گئی تو جو جی میں آیا کر، اب تیرے عمل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو بے شرم آدمی، بے حیا آدمی اب کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اس کا عمل آزاد ہوتا ہے، وہ آدمی کوئی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ کہ کیا یہ کام کر کے شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر شرمندگی اس میں نہیں ہے تو کر، اگر اس میں حیا نہیں آتی ہے کہ ایسا کام کرنے سے مجھ کو کیسا کروں میں یہ کام، اگر ایسا نہیں لگتا ہے تب تو کر سکتا ہے۔ وہ خلاف حیا اگر نہیں ہے تب جا کے اس کو تو کر سکتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے معنی علماء نے اس کے بیان کیے ہیں۔ تو اس حدیث میں حیا کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ دین میں حیا بہت اہم ہے اور بے حیائی بری چیز ہے۔ آج بے حیائی کا ماحول ہے، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، عریانیت، عورتیں ادھورے لباس میں گھوم رہی ہیں، یا دین کے نام پہ غلط کام کرنے کا ماحول ہو، آدمی جس کے جی میں جو آیا بے حیائی میں بول دیتا ہے اسلام کے بارے میں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو بے حیائی کے ساتھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ناچ گا رہے ہیں، فیس بک آپ دیکھیے، انسٹاگرام آپ دیکھیے، واٹس ایپ آپ دیکھیے، بے حیائی کا بازار لگا ہوا ہے۔ ٹک ٹاک، اس طرح کی خرافات میں آپ دیکھیے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں اس پر بے حیائی کے ساتھ جو جی میں کر رہی ہیں۔ تو یہ حیا نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حیا انسان میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ایمان ابھی زندہ ہے۔ حیا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کسی کے آگے جواب دہی کا احساس اس کے اندر ہے۔ بہرحال حدیث نمبر 21، ایمان اور استقامت کی اہمیت، یا ایمان اور استقامت میں باہمی ربط، تعلق۔ عن ابی عمر وقیل ابی عمرۃ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ ابو عمر یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں ایسی کوئی بات مجھ کو بتلا دیجئے کہ آپ کے سوا
آپ کے علاوہ کسی اور سے مزید پوچھنے کی حاجت نہ رہے، یعنی آپ سے بات سن کے بس ختم، وہ ایک بات پکڑ کے رہوں زندگی بھر میں، اور کسی سے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ قال قل آمنت باللہ فاستقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہا کہ کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کر۔ اس میں استقامت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ایمان کے بعد۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ آدمی سیدھا چلے۔ استقامت کے کیا معنی ہے؟ نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، کون سے راستے پہ چلنا؟ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم میں مستقیم لفظ کیا ہے؟ سیدھا۔ استقامت بھی سیدھے جانے کا نام ہے، کیونکہ جب سیدھے راستے پر آدمی چلے گا تو اس ایک لکیر کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لکیریں کھینچی کہ نہیں کھینچی؟ دائیں بائیں، وہ کس کی لکیریں ہیں؟ شیطان کی، اور وہ سیدھی لکیر صراط مستقیم ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اسی کی پیروی کرتے رہو، اسی پر چلتے رہو، اور اس کے علاوہ راہوں میں مت نکل جانا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، خواہش پرستی کے راستوں میں مت نکل جاؤ، اسلام کی تعلیمات کے خلاف بدعات اور خرافات میں مت جاؤ۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ صراط مستقیم سے محرومی بدعات کی پیروی میں ہوتی ہے، اسی لیے جہاں سنت کی بات آتی ہے بدعات سے منع کیا جاتا ہے، جیسا کہ آگے حدیث آئے گی۔ تو یہاں پہ استقامت کیا ہے؟ نہ کوتاہی کرنا نہ غلو کرنا۔ استقامت کیا ہے؟ سیدھے چلنا، نہ کم نہ زیادہ، نہ دائیں نہ بائیں، دائیں بائیں نہیں مڑنا، سیدھے چلتے رہنا، سیدھے چلتے رہنا، جو اصول ہیں اس کو فالو کرنا۔ فاستقم کما امرت، اللہ نے کہا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی استقامت اختیار کرو، نہ اس حکم میں کوتاہی کرو نہ اس میں غلو کرو۔ غلو کیا ہے؟ زیادہ کرنا، جتنا نہیں ہونا چاہیے، اور کوتاہی کیا ہے؟ جتنا کرنا چاہیے تھا اس سے کم کرنا، نہ زیادہ نہ کم۔ چائے پیتے آپ، کم شکر چلتی نہیں، اس لیے بہت شکر ڈالے مٹھی بھر کے، چلتی؟ پیتے ہی کھانسنے لگا آدمی، اس چائے کی کیا ہے؟ بولے تم شکر کم پڑتی، بولے نا اس لیے ہم زیادہ ڈال دی۔ کتنی؟ اتنی زیادہ ڈالتے کیا؟ جتنی ڈالنا چاہیے اتنی ہی۔ تو آدمی کو شکر چائے میں سمجھ میں آتی ہے، دین کے بارے میں بھول جاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی دین میں بڑھا دیتا ہے۔ نہیں، استقامت سیدھے چلنا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ کمی نہ زیادتی۔ تو قل آمنت باللہ، معلوم ہے کہ پہلے اقرار ایمان ہے، پھر اس کے بعد اقرار ایمان کا ثبوت دینا پڑے گا۔ معلوم ہے کہ استقامت اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اقرار ایمان پکا ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اقرار ایمان کے بعد آنے والے حالات انسان کا امتحان ہوتے ہیں، وہ یا تو اس کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کے ایمان کو جھوٹا یا کمزور ثابت کرتے ہیں۔ لہٰذا استقامت ایمان کی دلیل ہے۔ ایک آدمی سے ایمان کے بعد مطالبہ ہے، ایمان کے بعد آزاد نہیں ہے، ایمان کے بعد پابند ہے کہ اب سیدھے راستے پر چلے گا، اب منمانے راستے پر نہیں جائے گا۔ پہلے کہیں بھی گھومتا تھا، نہیں اب سیدھے راستے پہ چلنا پڑے گا، اب یہی ایک راستہ، ایک ہی، ہاں یہی ہے، کہیں اور جا سکتا؟ یہ بھی ہے نا گارڈن آیا، نہیں سیدھا چلو، یہ تو بہت پتھریلا راستہ دکھ رہا ہے، ہاں یہی راستہ جانے والا جنت کی طرف۔ اگر ایک دم آرام والا پیڑ لگے ہیں، ہوا چل رہی، ایسا ہوتا تو پھر سبھی جاتے، فرعون اور قارون اور حامان بھی جاتے اس پہ سے۔ کیوں نہیں جاتے اس راستے پہ سے لوگ سیدھے راستے پہ؟ اس لیے کہ تکلیف ہے اس کے اندر، اس راستے میں مسائل ہیں، اس راستے میں آزمائش ہیں۔ تو وہی جاتا ہے جس کو آزمائشوں کے پار اجر کا یقین ہو۔
اس راستے پر چلو. تو ایمان لانے کے بعد اور کون سی چیز چلائے گی اس راستے پر؟ صرف ایمان. تو قل آمنت باللہ فاستقم، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جمع رہے سیدھے راستے پر، سیدھا چلتا رہے، دائیں بائیں ٹیڑھا میڑھا جا مت، سیدھا چل. ایک بات اگر زندگی بھر یاد رکھے آدمی، اس کے لیے زندگی بھر کے لیے ہدایت و نصیحت ہے کہ ایمان کا اقرار کر، اور اقرار کے بعد صراط مستقیم پر استقرار اختیار کر. اقرار اور پھر اس پر استقرار، جمے رہنا سیدھے راستے پر. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ زندگی میں استقامت بھی ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح، ہمارے عمل خراب رہے تو بھی چلتا، استقامت تیرے دین میں نہیں ہے تو دائیں بائیں جا رہا، شیطان یہاں سے سیٹی مارا تو وہاں جاتا، وہاں سے سیٹی مارا تو وہاں جاتا. نہیں، تجھ کو سیدھے راستے پر باقی رہنا پڑے گا. کس راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تجھ کو جمع رہنا پڑے گا. اس راستے کو چھوڑ کے تو خواہشات کے راستے پہ نہیں چل سکتا. نمبر 22، فرائض کی کامل ادائیگی پر جنت کا وعدہ. ہم نے دیکھا استقامت، اس کے بعد اب کیا ہے؟ فرض زندگی میں ہونا چاہیے. عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں. کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال ارأیت، کہا اللہ کے رسول آپ کا کیا کہنا ہے؟ اذا صلیت المکتوبات، اگر میں 5 فرض نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، وأحللت الحلال، اور حلال کو حلال مانوں، وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام قرار دوں، حرام کو حرام مانوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس پر اور کچھ زیادہ نہ کروں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ قال نعم، آپ نے کیا کہا؟ ہاں. نماز کا اہتمام کروں، 5 نمازیں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانوں، یعنی حلال اور حرام کا اس کی تمیز زندگی میں باقی رکھوں، دونوں کو ایک نہیں کر دوں. حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، دونوں الگ ہیں. اور پھر حلال ہی کا اہتمام کروں اور حرام سے بچتا رہوں. حرام کو حرام مانوں کا مطلب اس سے بچتا رہوں، اور زیادہ نہیں کروں اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی، نہ 5 نمازوں میں، نہ روزوں میں، نہ حلال و حرام میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کروں. ولم ازد علی ذلک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج نہیں کروں، زکوٰۃ نہیں دوں اور باقی چیزیں بھی، اخلاق، کسی کے حقوق بھی ادا نہیں کروں، بیوی کے بچوں کے، یہ نہیں ہے. بلکہ آخری بات میں سارا آ جاتا ہے، کیونکہ حرام کو حرام معنوں میں جتنے گناہ ہیں ان کو گناہ ماننا آ جاتا ہے، اور جتنی چیزیں حلال ہیں ان کو حلال ماننا آ جاتا ہے. تو کہا کہ ولم ازد علی ذلک شیئا، اور میں اپنی طرف سے اس میں کچھ بڑھاؤں نہیں. ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا نعم. ایک لفظ میں آپ نے جواب دے دیا. معلوم ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے بھی ضروری ہے، اور زندگی میں یعنی حلال و حرام کی تمیز کا اہتمام ضروری ہے، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھانا نہیں، یہ بھی ضروری ہے. ایسا جو آدمی کرے گا وہ کیا، کہاں جائے گا؟ جنت میں. کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا کہ نعم، جائے گا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرائض کی کامل ادائیگی ضروری ہے، اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ ہم کر سکتے ہیں دین میں نہیں. اللہ کے احکام میں رجب کی نماز، فلاں دن کے روزے، اپنی طرف سے کچھ بھی نکال دیں، تو یہ سب چیزیں اسلام میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ آدمی کر سکتا نہیں کر سکتا ہے. ولم ازد علی ذلک، اس میں کوئی اضافہ نہ کروں، اتنا ہی اہتمام کروں، تو میں جنت میں جاؤں گا؟ کہاں جائے گا. تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی، کامل ادائیگی ضروری ہے، اور نماز کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے. نمبر 23، اعمال اور ان کے اثرات. اعمال کا، خاص طور سے نماز روزے کا جو پچھلی حدیث میں ذکر آیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری
ابو مالک حارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، کہا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، پاکیزگی یعنی طہارت وضو آدھا ایمان ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وضو آدھی نماز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نماز کو بھی کیا کہا ہے؟ ایمان، اور طہور سے مراد وضو ہے، تو نماز کا آدھا کام کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، اور بچا ہوا کام بقیہ نماز۔ یا علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان میں پاکیزگی سے مراد گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ آدھا ایمان ہے، کرنے کے کام کرنا اور نہیں کرنے کے کام سے بچنا، ان دونوں سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ اللہ کی حمد کرنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ آسمان و زمین سے بھی بڑا ہے۔ تملأ المیزان، میزان کو پر کر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ بھر دیتا ہے، یا سبحان اللہ بھر دیتا ہے آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو۔ راوی کو یہاں پہ شک ہے، یا تو سبحان اللہ ہے یا تو الحمدللہ ہے۔ علماء نے یہاں پر کہا کہ الحمدللہ کے بارے میں ہے کہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کے عیوب سے پاکیزگی کا ذکر ہے، لیکن الحمدللہ میں اللہ کی خوبیوں کا اقرار ہے۔ کسی کی تعریف سے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، برا نہیں ہے، شراب نہیں پیتا، یہ بھی اپنی جگہ ایک تعریف ہے، لیکن اتنی بڑی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس میں برائیوں کا انکار ہے۔ لیکن الحمدللہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا اقرار ہے۔ تو علماء نے کہا، ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑی بات ہے، اللہ کی حمد یہ بڑی چیز ہے تسبیح کے مقابلے میں۔ تو اور دونوں ملا کے جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی تعریف مکمل ہوتی ہے، اس کی ثنا کامل ہوتی ہے کہ عیوب سے بھی پاک ہے اور خوبیوں والا بھی ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور، اور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے۔ کہا کہ نماز نور ہے، نماز نور ہے، نماز میں وضو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے قیامت کے دن حشر کے میدان میں وضو کرنے والے نمازیوں کے چہرے اور ہاتھ روشن ہوں گے۔ اسی طرح سے ان کو پل صراط پر نور دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو اندھیروں میں نماز کے لیے جاتے ہیں مسجدیں، ان کے لیے قیامت کے دن نور کی خوشخبری سنا دو۔ حدیثوں میں سب نور کی باتیں آئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ امام النووی کہتے ہیں کہ نماز سے قلب میں انشراح پیدا ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آدمی آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کا ایمان اس سے اور مزید بڑھ جاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ والصلاۃ نور والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ ایمان کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو ایک غریب کو کیوں دیتا؟ واپس کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہاں دوں گا وہاں ملے گا، اس کو دوں گا وہ دے گا۔ تو یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، اسی وجہ سے وہ فقراء پر خرچ کرتا ہے۔ تو صدقہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، دنیا میں دے کر آخرت میں پانے کا یقین رکھتا ہے، تو یہ دلیل ہے۔ والصدقۃ برہان والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے۔ نماز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نور ہے، صبر کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نور ہے، یعنی روشنی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے کہا نور جو ہے ٹھنڈک والا ہوتا ہے،
لیکن ضیاء جو ہے یہ اس میں حرارت اور اس میں چمک بھی ہوتی ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور کہا اور سورج کو ضیاء کہا ہے. تو سورج میں کیا ہے؟ گرمی بھی ہوتی ہے. اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ صبر کے اندر نور ہے، لیکن وہ کیسا ہے؟ تھوڑا تکلیف والا ہے. صبر جب آدمی کرتا ہے تو نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، اس میں مجاہدہ ہے، اس میں مشقت ہے. جیسے سورج کو دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے، اس کی روشنی ہے لیکن اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس کو مشقت. لیکن چاند کی روشنی میں مشقت نہیں ہے تو اس میں سکون ہے، لیکن اس میں حرارت ہے. تو صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نفس کے لیے. صبر بہت مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن صبر کیا ہے؟ روشنی ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے تو اس کی عقل صحیح دیکھتی ہے. جب آدمی بے صبری میں فیصلے کرتا ہے تو نقصان کے فیصلے کرتا ہے. آدمی بے صبری میں جلدی سے خرید لیا موبائل، بعد میں پتہ چلا اس سے اچھا بھی تھا. پھر کیا کرتا؟ خود کو کوستا، کیوں جلدی کرتا ہے اتنا، ذرا تھوڑا سا اور انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لیتا نا، اور کون کون سا ہے دیکھ لیتا. جلدی لینا ہے کا مطلب لینا ہی ہے، رشتہ ہے اور بھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جلد بازی صبر نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جلدی کے فیصلے. جلدی کا کام شیطان کا، والعجلۃ من الشیطان. آدمی میں صبر ہونا چاہیے. برداشت نہیں کرتا ہے، کچھ بھی قدم اٹھا دیتا ہے جذبات میں آ کے، پچھتاتا ہے. لیکن صبر کے ساتھ سوچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو رہنمائی دیتا ہے. تو صبر میں کیا ہے؟ نور ہے، اس میں روشنی ہے. اندھیرے میں صبر انسان کے پاس ہو، دنیا کے مسائل اندھیرے کی طرح ہیں، اس میں صبر انسان کے پاس ہو تو راہ اس کو ملتی ہے، راہ اس کو سجھاتا ہے اللہ تعالیٰ. والقرآن حجۃ لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف. قرآن یا تو تیرے فیور میں ہے یا تیرے اگینسٹ ہے. کیا گواہ؟ اس پہ ایمان لایا، اس کو پڑھا، اس کو سیکھا، اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، اس کے احکام کی پیروی کی، اس کی تعلیم دی، اس کی دعوت دی. اگر کیا اس کا اہتمام، تیرے لیے دلیل ہے، تو بچ جائے گا، تیرے حق میں گواہی دے گا. نہیں تیرے خلاف گواہی دے گا. تو اگر قرآن تیرے خلاف گواہی دے گا تو ہلاک ہوگا. لہذا والقرآن حجۃ لک او علیک. کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. لوگ روزانہ صبح سویرے نکلتے ہیں تو یا تو اپنے نفس کو بیچ کر آزاد کرا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا نفس سونپ کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں، یا پھر خواہشات کے غلام بن کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برباد کر دیتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. ہم اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں. آدمی نیک اعمال کر کے، اللہ کی شریعت کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے. میں بھی، میرا سب اللہ کا، جو اللہ بولے اب اللہ کا ہے، اس میں اللہ کا حکم چلے گا، میری کوئی مرضی نہیں. میرے بدن میں بھی میری آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق دیکھے گی، کان اللہ کے حکم کے مطابق سنیں گے. آگے آئے گی حدیث. تو اپنے اوپر اور اپنی ملکیت میں اللہ کی شریعت اور اللہ کی رضا اور احکام کو نافذ کرتا ہے، سب اللہ کو سونپ دیتا، گویا بیچ دیا اس نے. اب میرا تصرف اس میں نہیں. بیچنے کی بات کرتے ہیں، ذرا لاؤ ادھر، نہیں دے دیا، اب تیرا نہیں. اب وہ جو بولے گا اس میں چلے گا. یا پھر شیطان کو بیچ دیتا اپنا نفس، خواہشات کو بیچ دیتا اپنا نفس، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. تو ہر دن یا تو ہم اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں اللہ کو اپنے آپ کو سونپ کر، یا پھر شیطان اور نفس کو سونپ کے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کرتے ہیں. تو اس حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ اعمال کے اثرات ہوتے ہیں. نماز کا اثر، روزے کا اثر، اسی طرح سے سبحان اللہ الحمدللہ کا اثر، یہ ساری خیر اس میں ہے. اور اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دینا، ایسا معاملہ کرنا جیسے ہمارا جان اور ہمارا مال، جان و مال یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے.
بعض اوقات مسجد میں آتا ہے آدمی اور جوتے گم جاتے اس کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے ڈھونڈنا غلط نہیں ہے، لیکن دل میں شکایت کیا ہوتی ہے بعض اوقات، کبھی آتا نہیں، آ جائے اور جوتے گئے، آنا کہ نہیں آنا۔ تو جب تو نے یہ زبان سے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے، تو جب تو نے مانا کہ میں اللہ کی ملکیت ہوں، میرا سب کچھ اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی شکایت کرنے کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی چیز تھی، اللہ کو دے دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی، ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے کیا، بچے کی وفات ہو گئی تو شوہر سے کیا کہا، ذرا بتائیے اگر کسی نے کوئی چیز ہم کو سونپی ہو، سنبھالنے کے لیے امانت رکھی ہو، اگر وہ مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر نے کہا اس کو دینا چاہیے، اس کی امانت ہے۔ کہا کہ آپ کے بچے کی وفات ہو گئی ہے۔ سوچیے ایک عورت کتنی انٹیلیجنٹ تھی اس زمانے کی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہو اور وہ مانگے تو دینا، کیا کرنا کیا؟ بولے دینا چاہیے، وہ صحابی بھی نیک انسان ایک دم۔ کہا کہ دینا چاہیے اس کی امانت اس کو۔ کہا کہ آپ کے بچے کی ہو گئی ہے، امانت تھی اللہ کی ہمارے پاس، لے لی اللہ نے۔ سوچئے، تو یہ مینٹالٹی مسلمان کی ہونا چاہیے۔ جان و مال کے سلسلے میں ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے غلام بندے، اللہ کی ملکیت ہے۔ ہماری ذات میں تصرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری چیزوں میں تصرف اللہ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہم نے گویا کہ اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ لیں گے اس سے اچھا دیں گے، یہ جسم تمہارا تابع کر دو ہماری شریعت کے، اس سے اچھا جسم جنت میں دیں گے، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، ہاں ناک سے کچھ نہیں نکلے گا، اور تھوک نہیں، بلغم نہیں، کچھ نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، اچھا جسم دیں گے تم کو۔ یہ مال تمہارا دو گھٹیا، دنیا کا ہے، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں سب، اس کے بدلے تم کو اس سے اچھی جنت دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو دے دینا۔ حدیث نمبر 24، بہت بڑی حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، ہرگز آپس میں ظلم مت کرنا۔ یا عبادی، نمبر 1، پہلی چیز کیا ہوئی؟ ظلم نہیں۔ اللہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام کیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ ظلم کرنا بری بات ہے۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن ظلمات میں سے ہوگا۔ ایک اللہ کے بارے میں ظلم ہوتا ہے، ایک بندوں کے بارے میں ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو، تم سب کے سب ہدایت سے محروم ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اس میں وعدہ اللہ کا ہے کہ تم پیدا ہوتے ہو لا علمی کے ساتھ، تم کو نہیں معلوم صحیح کیا غلط کیا، ہدایت کیا گمراہی کیا، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اس میں وعدہ اس بات کا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ نماز میں کیا مانگتے ہیں ہر رکعت میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگتے اللہ سے۔ تو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، اب دیکھیے سب سے پہلے کیا مانگنے کا ذکر ہے، اور بعد میں سب چیزیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 کیا مانگنے کے لیے کہا؟ ہدایت۔ تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔
کھانے پینے سے زیادہ ضروری چیز ہدایت ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں بعد میں آ رہی ہیں۔ کہا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب لباس سے محروم ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس پہناؤں گا، لباس دوں گا۔ کھانا پیٹ کی ضرورت ہے، لباس عزت ہے انسان کی، لباس نہیں تو برہنہ انسان ہے، تو تم کو میں عزت اور زینت کی چیز لباس دوں گا، مجھ سے مانگو۔ اور کہا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں وہ ہوں جو گناہوں کو بخشتا ہے، جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ تم رات دن گناہ کرتے ہو اور گناہوں کی مغفرت کرنے والا میں ہوں، مجھ سے مانگو میں ضرور تمہاری مغفرت کروں گا۔ اس میں گناہ گار بندوں کے لیے امید ہے کہ گناہ کرنے والے اللہ سے دور نہ جائیں، اللہ سے قریب جائیں، اللہ سے امید رکھیں، مایوس نہ ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے نبی آپ کہیے اے میرے بندو، اللہ کا پیغام سناؤ ان کو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، جو اپنے بارے میں حدیں پار کر گئے، اللہ سے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے مغفرت مانگنا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو کبھی ایسے نہیں تم ہو سکتے کہ تم مجھ کو فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ، اور کبھی بھی تم کو یہ مقام نہیں مل سکتا ہے کہ تم مجھ کو نقصان پہنچانے والے بنو۔ تم نہ اللہ کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان۔ یا عبادی یعنی تم عبادت کر کے اللہ کا فائدہ کر رہے ہیں یا نافرمانی کر کے اللہ کا نقصان کر رہے ہیں، تم نہ اللہ کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، نیکی کر کے تم اپنا فائدہ کرتے ہو، گناہ کر کے تم اپنا نقصان۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک کام کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، تو معلوم ہے کہ تم اللہ کا فائدہ نقصان کر سکتے نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اے میرے بندو تمہارے سب کے سب اگلے پچھلے سارے جنات اور انسان بھی سب کے سب مل کر سب سے متقی انسان کے دل کی طرح نیک بن جائیں تب بھی میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تم سب کے سب متقی انسان کے دل کی طرح نیک اگر ہو جائیں تب بھی میری حکومت میں تم بڑھوتری کرو گے نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری دینداری سے میرا فائدہ ہے؟ نہیں، اللہ کی حکومت میں کچھ بڑھے گا نہیں۔ اللہ کی حکومت بہت بڑی ہے، تم مانو نہ مانو، نیک بنو نہ بنو، اللہ بڑا ہے، اس کی حکومت ہر چیز پر ہے۔ اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اے میرے بندو تم سب کے سب اولین و آخرین جن و انس سب مل کے سب سے بدترین فاجر انسان کے دل کی طرح بگڑے ہوئے بن جاؤ، میری حکومت پہ سے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تم نہ میری حکومت میں اضافہ کر سکتے ہو نہ کمی کر سکتے ہو۔ اس میں اشارہ اس طرف تو اپنی دینداری کا احسان اللہ پہ مت جتا ہے، کیا اللہ میں دین پہ اور تو ایسا کر رہا، تو تیرے بھلے کے لیے دیندار ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تیرا اپنا فائدہ اس میں ہے۔ پھر کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو
اگر تمہارے اولین و آخرین انسان اور جنات سب کے سب ایک میدان میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور مجھ سے ہر انسان ہر ایک اپنے دل کی ساری تمنا مانگ لیں، جو مانگنا ہے مانگے اور میں اسے دے بھی دوں، تو میری حکومت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنے سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس میں ہوتی سمندر میں۔ یہ بھی مثال کے طور پر بیان کیا، ورنہ اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے، لیکن تمہاری عقل میں آنے کے لیے بتایا گیا کہ کمی اتنی جتنی ہوتی ہے، کوئی کمی ہے وہ سمندر سے ایک سوئی کے ڈبو کے کتنی نکلتی ہے، ہوتی ہے کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے پاس اتنا ہے، سب کے سب ایک ساتھ مانگے اللہ سے، اور ہر ایک اپنی تمنا کے مطابق مانگے اور اللہ دے دے، کچھ بھی اللہ کے پاس کم ہونے والا نہیں، اتنا اللہ کے پاس ہے کہ کیوں آدمی دوسروں سے حسد کرے، کیوں آدمی مخلوق کے آگے جھکے، کیوں نہ اللہ سے مانگے۔ اس میں ترغیب کس چیز کی ہے؟ اتنا بڑا اللہ ہے، اس سے مانگ، تو دائیں بائیں کیوں دیکھتا، اوپر دیکھ، اللہ سے مانگ۔ پھر یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تو بس تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں گن گن کے محفوظ کر کے میں رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایاھا ثم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو یہ تو بس تمہارے اعمال ہیں جن کو سنبھال کے محفوظ کر کے گن کے میں رکھتا ہوں، اب اس کے بعد اگر کسی اور ثم اوفیکم ایاھا، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ پورا پورا تم کو میں عطا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع کرتا ہے، جو بھی عمل تم کرتے ہو برباد نہیں ہوں گے، اللہ سنبھال کے اس کو رکھتا ہے، اس کا قیامت کے دن تم کو پورا بدلہ دے گا۔ لیکن تم نے اگر اچھا کیا ہے اچھا بدلہ ہے، برا کیا ہے برا بدلہ ہے، تو اچھا ملے گا تو اللہ کی حمد ہے کہ اس نے قبول کیا اور انعام دیا۔ انعام دینا اس پر لازم تھا، اس نے اپنے اوپر لازم کیا کہ وہ دے گا، اس نے وعدہ کیا کہ وہ دے گا، لیکن اس پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ تم غلام ہو، تمہارا کام ہے حکم ماننا، مالک انعام نہ بھی دے تو تم غلام ہو، اب مالک انعام دے تو اس کا فضل ہے، تمہارا حق اس پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بھلائی پائے آخرت میں تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے، یعنی تعریف اللہ کی تیری نہیں، میں نماز پڑھا روزہ رکھا نا، میری تعریف ہونا چاہیے۔ نماز کون سکھایا، اور نماز پڑھنے کے لیے جسم کون دیا، ساری صلاحیتیں کون دیا، زندگی کون دیا، جنت کا رستہ کون بتایا، سب تو وہ بتایا، پھر تیرا کیا؟ تو اصل تو اس کا احسان ہونا چاہیے، اصل تو اس کی حمد ہونا چاہیے، اسی لیے جنت میں جانے والے اللہ کی حمد کریں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اپنا کچھ بھی نہیں، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو جنت کا رستہ بتایا، اللہ نہیں بتاتا نا ہم کو ملتا ہی نہیں رستہ ہی، جنت ایسا بولیں گے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی جنت کی طرف، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہم کو کبھی نہیں ملتا جنت کا رستہ، کہاں ڈھونڈتے، کیسا معلوم پڑتا جنت کا رستہ کون سا ہے، کیا کرنا چاہیے جنت کے لیے؟ تو یہ اللہ کی حمد جنتی کریں گے، تو جس کو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی حمد کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جس کو بری تکلیف پہنچے آخرت میں وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے تجھ کو سزا ملی ہے اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں، وہ تیرے اپنے آپ پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کسی پر ظلم کرتا نہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام جب انہوں نے جو پھل نہیں کھانا چاہیے تھا کھا لیے شیطان کے دھوکے سے، تو کیا کیے؟ دعا کیسی کیے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ نہیں کہا اللہ کیوں پیڑ بنائے، نہیں کہا، یہ خلاف ادب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تھا مت جاؤ۔ دیکھیے ادب، دیکھیے آدم علیہ السلام کا ادب، انہوں نے کہا اللہ تو پیڑ ہی نہیں بناتا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا۔ جاہل اور سرکش ایسا سوچتا ہے، پیڑ ہی نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا،
پیڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی تو تھا نا، جانتے بوجھتے کیا تو غلطی کس کی ہے؟ میری ہے۔ تو اللہ کو پیڑ بنانے پر اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، گستاخی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بتانے کے بعد بھی میں نے غلطی کی تو اس پر خود اللہ سے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پہ رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ تو مومن کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ غلطی میری ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ میری ہے۔ تو انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور مومن اسی لیے اللہ سے توبہ کی توفیق ملتی ہے کہ وہ غلطیوں پر، نقصانوں پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میری غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہیں نہ کہیں مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ ایک انسان جو کچھ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے اس پر اپنی کوتاہیوں کی طرف متوجہ ہو، کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ چوک ہوئی ہے جس کے نتیجے میں میرے ساتھ نقصان اور برائی ہوئی ہے، بجائے اللہ کی شکایت کرنے کے وہ اپنے آپ کی شکایت کرے۔ ایک ہے اللہ کی شکایت کرنا بندے کے سامنے، ایک ہے بندے کی شکایت کرنا اللہ کے سامنے، اور تیسرا مرتبہ ایک ہے وہ اپنے نفس کی شکایت کرنا اللہ سے۔ اصل غلطی میری ہے، میری کوتاہی کی، میری بدعملی کی وجہ سے کچھ تو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، یہ میرے پہ مسلط اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو مومن بندے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ساری مصیبتوں کی جڑ اپنے نفس کو قرار دیتا ہے، میری کہیں نہ کہیں کمی کچھ رہ گئی، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو اس حدیث میں ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی حدیث ہے، اور علماء نے اس حدیث کے بارے میں بہت باتیں کہی ہیں جس کا وقت ابھی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے مستقل ایک کتاب اس پر لکھی ہے، اس ایک حدیث پہ۔ حدیث نمبر 25، نیکی کے راستوں کی کثرت۔ نیکی کے بہت سارے راستے ہیں، یعنی کوئی آدمی قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا کہ میں کرتا، موقع ملتا تو کیا موقع نہیں ملا، تو اس کو اتنے سارے موقع تھے، کچھ تو کرتا تو کتنے موقع ہیں؟ دیکھیے، ان ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول مالدار بڑے بڑے درجات لے گئے، کیسے؟ یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن ان کے مالوں میں ان کی ضرورت سے زائد جو رہ جاتا ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، نماز وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے، روزے وہ بھی رکھتے ہم بھی رکھتے، مال ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس ہے، وہ مال بھی خرچ۔ اس زمانے کے مالدار بھی کیسے تھے دیکھیے۔ اچھا، غریب لوگ شکایت نہیں کر رہے، کھانے پینے کو نہیں، ہم کو، ہم لوگوں کی شکایتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا نا، میری بھی بچے خوشحال ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے لوگ نہیں تھے، وہ دیکھتے تھے آخرت اصل گھر ہے، دبئی اپنا نہیں ہے، انڈیا اپنا ہے۔ دبئی میں جمع کر کے کیا کریں گے، سعودی میں جمع کر کے کیا کریں گے، اپنے کو جانا انڈیا کو ہے۔ تو انسان جو آخرت والا ہے وہ دنیا سے دل لگاتا نہیں، وہ آگے بھیجتا، وہ ٹرانسفر کرتے رہتا ہے، آگے بھیجو، وہاں جا کے سب لینا ہے اپنے کو، یہاں کے لیے سب نقشے نہیں بناتا۔ تو وہاں کے مالدار بھی بھیجنے والے لوگ تھے، پکڑ کے رکھنے والے نہیں تھے۔ تو اور ان کے بھی فکر کیا ہے؟ وہ صدقہ کرتے، ہم بھی، ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی کرتے، تو وہ ہمارے سے آگے بڑھ رہے، اس میں آگے بڑھنے میں ان کو افسوس ہو رہا کہ ہم ان سے اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی ان کی جو دوڑ تھی، میری فراری اس کی ٹویوٹا، میرا جھوپڑا اس کا بنگلہ، اس میں نہیں تھی ان کی دوڑ کس میں تھی؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جنت کے درجات ہیں، حرص کرنے والوں کو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے والوں کو اس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، جنت کے کمپٹیشن میں جھگڑے نہیں ہوتے، دنیا کی کمپٹیشن میں جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں، جنت میں اتنا ہے کہ وہ دوڑیں تو مطلب سب کو ملے گا۔ یہاں گدی گڈی
یہ سب کو نہیں مل سکتا، یا دنیا محدود ہے، اس کے پانے کے لیے دوڑنے والوں میں سے ایک کو ملتا ہے، ایک کو نہیں ملتا، اس لیے لڑتے مرتے کتوں کی طرح ایک دوسرے سے جھپٹتے ہڈی کے لیے جیسا ہوتا ہے۔ اس سے بری مثال ہوتی تو وہ دیتا میں، اور اللہ تعالیٰ نے خواہش پرست کی مثال کتے کی طرح بیان کی ہے قرآن کریم میں۔ لیکن آخرت میں درجات پانے ہیں، اتنی وسیع آخرت ہے، تو بھی دوڑ، سب دوڑو، ختم نہیں ہوگا۔ سنیں آپ، تو جس کی دوڑ آخرت کی ہو اس میں کوئی محروم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی دوڑ میں کوئی پاتا ہے، کوئی نہیں پاتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسی دوڑ میں دوڑیں جس میں محرومی نہیں؟ صحیح؟ کیوں نہ ہم ایسی دوڑ میں ہم حصہ لیں جس میں کوئی محروم نہیں ہوتا ہے؟ ایسی دوڑ میں کیوں حصہ لیں جس میں محروم ہوتے بلکہ پیچھے والے آگے والے کی ٹانگ کھینچتے اور آگے والے پیچھے والوں کے ہاتھ کاٹتے؟ یہ حال ہے انسان کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہا کہ ایسا معاملہ ان کا ہے۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، آپ نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقے کی صورتیں رکھی ہیں؟ کیا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ تسبیح صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر اللہ اکبر بولنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے، وکل تہلیلۃ صدقہ، اور ہر تہلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، اور بھلائی کی تاکید کرنا، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، ونہی عن منکر صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، اور تمہارا بیوی سے تعلق قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کہ اللہ کے رسول ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس سے صحبت کرتا ہے، اس پر بھی اجر ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، ذرا یہ تو بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا کیا گناہ نہیں ملتا؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو بس جب اس نے اپنی شہوت حلال طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے پوری کی تو اس کو ضرور ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی شریعت کا لحاظ رکھا، غلط چھوڑ کے صحیح کو چنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی شریعت کے تابع ہو کر ایک انسان اپنی ضرورت بھی پوری کریں، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر چاہے وہ بیوی سے تعلق قائم کریں، تجارت کریں، کھائیں پیئیں، جو بھی ضرورت ہے وہ اللہ کی شریعت کی تابع داری کی نیت کے ساتھ اگر اس کو کرتا ہے کہ میں اللہ کے حلال کو استعمال کروں گا، حرام سے بچوں گا، حرام چھوڑ کے آدمی حلال کو اختیار کرتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ تعمیل اس میں اللہ کی شریعت کی نیت ہے۔ ایسا دین ہے، کتنا کیا نہیں کر سکتا آدمی۔ کہا کہ تم ایک صدقہ دیکھ رہے ہو جو مال کا ہے، یہ اعمال کا صدقہ دیکھو، اتنے راستے کھلے ہوئے تمہارے لیے، ذکر کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لوگوں کو دین کی بات بتانا، برائیوں سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، حتیٰ کہ حاجت اپنی پوری کرنا شریعت کے تابع ہو کر، اس پر بھی صدقہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ تیرے جذبات صحیح ہونے چاہیے، شہوت رانی نہیں بلکہ شریعت کی تابع داری۔ یہ کیا ہے؟ اس پر صدقہ ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے نیکی کے کئی راستے ہیں۔ مزید اور بھی حدیث ہے اس بارے میں، مثلا صدقے کا مقام اور اس کی صورتیں ہیں۔ پچھلی حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، حدیث نمبر 26، پچھلی حدیث میں صدقہ تھا، اب آئیے اور صدقے دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جوڑ پر، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے آدمی پر، اس کے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ ضروری ہے۔ کتنے جوڑ ہوتے ہیں ہڈیوں کے جسم میں؟ 360۔ کہا
کہ یہ صدقے ضروری ہیں ہر جوڑ کی طرف سے. جوڑ کا صدقہ کیسا؟ تو ہڈیوں میں جو جوڑ اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ ہم لوگ پیڑ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو جوائنٹ ہے اسی وجہ سے تو لقمہ بنا کے کھا رہے ہیں. اور جو بات کر رہا ہوں جوائنٹ نہیں ہوتا تو، اور آپ گردن پھیر کے یہاں وہاں ہاں یا نہیں بول رہے، وہ ہاں چل رہے، پلٹ رہے، دیکھ رہے اور کھا رہے، پی رہے، کتنے سارے کام کر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ ساری کیا ہے؟ ہماری ہڈیوں میں کیا ہے؟ جوڑ ہے. ہر جوڑ اور ہر ہڈی کے بدلے کیا ہے؟ ایک صدقہ ضروری، کیونکہ یہ نعمت ہے، ہماری حرکات اس سے ممکن ہوتی ہیں، چاہے وہ حاجات کے اعتبار سے ہو یا عبادات کے اعتبار سے ہو. تو ان پر صدقہ ضروری ہے ان کی طرف سے. اب 360 صدقے کون کرے بھائی؟ کرنا تو پڑے گا. تو کیا کہا آپ نے؟ فرمایا کہ تعدیل بین اثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یہ بھی صدقہ ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صدقہ. کسی آدمی کی مدد کریں اس کی سواری پر سوار ہونے میں، یہ بھی صدقہ ہے. یا اس کو یا اس کی چیز کو تو اٹھائیں سواری پر سوار ہونے میں، یا اس چیز کو دینے میں، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کی گری ہوئی چیز اٹھا کے آپ دے دی، یہ بھی صدقہ ہے. کوئی آدمی گاڑی پہ نہیں بیٹھ پا رہا، اس کو بٹھا دیا آپ، یہ بھی صدقہ ہے. اور وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے. کسی سے اچھے سے بات کر لینا آج بہت مشکل ہو گیا ہے. باپ آواز دے رہا ہے، ذرا سننا بیٹا ادھر، 8 ٹھہرو میں میسج ڈالتا، رکو ذرا. واٹس ایپ پہ ایک بہت بڑا میسج ڈال رہا، کیا؟ والدین کی خدمت سے متعلق. ذرا ٹھہرو نا، میسج ڈال رہا، دیکھ رہے نہیں کیا؟ کیا میسج ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اور باپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ذرا ٹھہرو نا، کیا ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ تو یہ حال ہے انسان کا. جتنا دیندار انسان واٹس ایپ پہ ہے اتنا حقیقت میں بن جائے تو اللہ کا ولی ہو جائے گا. واٹس ایپ پہ ہم لوگ اللہ کے ولی، اس کے باہر دیکھیے ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے. تو سوشل میڈیا نے ہم کو عملی جھوٹا بنا دیا ہے. ہم کو سوشل میڈیا نے کیا کر دیا؟ لوگوں کے سامنے کچھ، حقیقت میں کچھ. یہ فساد ہی، گندگی ہی ہے. ہم عملی جھوٹے بن چکے ہیں، اور اس جھوٹ کا اثر ہماری شخصیت پہ پڑ گیا ہے کہ ہم کو کچھ شرم بھی نہیں آتی اس کے اوپر. سوچئے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. کسی کے گھر میں دکھ سکھ کے حالات ہے، اس کو 2 نصیحت کر دیا ہے، بھائی آتے ہیں حالات، اللہ پہ بھروسہ رکھو. کوئی کسی کے گھر میں وفات ہو گئی، بیٹے صبر کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین ہے، چلائے گا. ان کے لیے دعا کر، ہم بھی دعا کریں گے. 2 بول دینا، ایک حق بات، ایک نصیحت کی بات، ایک بھلی بات بول دینا صدقہ ہے. یہ میں سب سے بھلی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الکلمۃ الطیبہ، وہ بھی صدقہ ہے. اور وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یا نماز کی ادائیگی کے لیے جو تو چلتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. چاہے وہ فرض نماز کے لیے ہو یا تراویح کے لیے ہو، آدمی ہر قدم جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ. صدقے کا اسلامی تصور یہ ہے، صدقہ خالی پیسے سے نہیں ہوتا ہے، صدقہ عمل سے ہوتا ہے. کیونکہ پیسے کا مقصود کسی کی حاجت پوری کرنا ہے، تو حاجت صرف پیسے سے پوری نہیں ہوتی، ڈائریکٹ بھی ہوتی. تو اصل مقصد پیسے کا کیا ہے؟ نگلنا اس کو. پیسہ کیا ہے؟ اس سے کوئی چیز آدمی حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا ضرورت انسان کی صرف پیسہ نہیں ہے، ضرورتیں ایموشنل بھی تو ہوتی ہیں، بھلی بات کسی سے کہنا، ہدایت کی بھی تو ضرورت ہے انسان کو. تو یہ جو بڑا تصور اسلام میں صدقے کا ہے، چیریٹی جس کو ہم بولتے ہیں، چیریٹی خالی پیسے کی نہیں ہوتی ہے. چیریٹی دھاڑس بندھانا، رہنمائی دینا، تعاون کرنا، کسی کی چیز اٹھا کے دینا، اور سماج سے تکلیف والی چیزوں کو دور کرنا، یہ بھی چیریٹی بلکہ بڑی چیریٹی ہے. کسی کو پیسے دی، بھاگتے بھاگتے گیا گڑھے میں گرا، گڑھا بند کرنا بھی کیا ہے؟ چیریٹی ہے. تو تکلیف دینے والی چیزوں کو سماج سے ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے.
تو اسلام میں صدقے کا تصور صرف مال سے بندھا ہوا نہیں ہے. وہ کس سے بندھا ہوا ہے؟ مال سے نہیں. کس سے؟ اعمال سے. مال بھی رکا رہے جب تک کہ عمل دینے کا نہ ہو تو آئے گا پیسہ نہیں. تو اصل عمل ہے، بھلائی پہنچانے کی نیت اور اس بھلائی پہنچانے کا عمل، برائی سے بچانے کا عمل، یہ اصل صدقہ ہے جس میں ایک صورت مال دینے کی بھی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نمبر 27، انسان کے دل پر نیکی اور گناہ کے اثرات. بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ پیسے کم ہیں، مہنگائی بڑھ رہی، فیکٹریاں بند ہو رہی، یہ بھی ہے. لیکن اصل بے چینی کہاں سے آتی ہے؟ گناہ سے. گناہ انسان کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے. سکون حرام کرنے والی چیز صرف فقر فاقہ نہیں ہے، تنگ دستی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ پھر پیسہ مل کے بھی بے چینی کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. گناہ اصل وجہ ہے بے چینی کی. ورنہ کئی غربا اور فقراء کیا ہیں؟ صالح زندگی گزار کے سکون کی زندگی جیتے ہیں. باہر کی تکلیف الگ چیز ہے، اندر کی تکلیف الگ چیز ہے. تو یہ کیا ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے. عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. مسلم نے روایت کیا اس کو. کیا فرماتے ہیں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی، البر، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق. اصل نیکی اچھا اخلاق ہے. لوگوں سے بھلا سلوک کرنا، ان کا اکرام کرنا، نرمی سے ان سے بات کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، یہ اچھا اخلاق، یہ اصل نیکی ہے. اور والإثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ کام ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے بالکل پسند نہ ہو کہ لوگوں کو تیری کرتوت معلوم ہو. یہ گناہ ہے. یعنی اس میں بتایا گیا گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بے چینی اور ڈر. گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی اور ڈر، فکر اور خوف. یہ آدمی کو جو ہے گناہ کے نتائج میں سے ہے. خوف ہوتا ہے، معلوم پڑا کسی کو تو میری حرکت کسی کو معلوم پڑی اجڑ جاؤں گا میں. تو گناہ کیا کیوں ایسا؟ اگر تو نہیں کرتا تو سکون کی زندگی جیتا. آدمی، یعنی کہاوت ہے کہ آدمی اندھیرے میں گناہ کا بیج زمین میں بو سکتا ہے، لیکن اجالے میں اس کے پیڑ کو بچا سکتا کیا؟ چھپا سکتا؟ بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، اندھیرے میں گناہ کا بیج بوتا ہے، وہ بیج پیڑ بن کے لوگوں کے سامنے آتا. اب تو اندھیرے میں بویا لیکن اجالے میں آئے نا لوگوں کے سامنے، تو انسان بدنام ہوتا ہے اور اس بدنامی کا ڈر اس کو ہوتا ہے. تو گناہ مخلوق کے سامنے ذلت کا ڈر، انسان کے دل میں ڈر والی زندگی ہو جاتی ہے اس کی. معلوم ہے کہ اس کی بہادری، اس کا حوصلہ، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور دل میں کھٹکتا رہتا ہے. آدمی غلط کام کرتا ہے، بے چینی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اگر سکون چاہیے تو گناہ چھوڑ، ایسا کام چھوڑ جس میں شرمندگی کا خوف ہو. اگر تو اس کام سے بچے گا سکون ملے گا. بے چینی اور دکھ اور غم اور ٹینشن، یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ انسان جن اصولوں کو مانتا ہے ان سے عملی انحراف کرتا ہے. میری بات کو یاد رکھیے. بے چینی کی اصل جڑ کیا ہے؟ اپنے اصولوں سے ہٹنا. اندر سے پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح نہیں، تو سیدھی کروٹ پہ سوتا، بل اچھا نہیں کرا تو. پھر بائیں کروٹ پہ، تو اچھا آدمی نہیں ہے. تو آدمی کو کیا ہے؟ دائیں کوئی نہیں، بائیں کوئی نہیں، اکیلا ہے، جان حرام. دوسروں سے تو بھاگ کے جا سکتا ہوں، اپنے آپ سے بھاگ سکتا، تو یہ اس کے لیے دنیا کا عذاب ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی جس کو اندر سے معلوم ہوتا ہے جو صحیح ہے میں کرتا ہوں، غلط نہیں کرتا میں، وہ آدمی کیسا رہتا ہے؟ سکھی رہتا ہے. باہر کی تکلیف اس کو کچھ نہیں کرتی، کیونکہ اندر اس کو معلوم رہتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، وہ غلط کر رہے ہیں، اس کی تکلیف ہے لیکن میں صحیح ہوں. تو جو صحیح پہ ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. تو اصول پہ اگر آدمی جیے، اس کے دل میں اندر کیا ہوتا ہے؟ سکون. چاہے باہر طوفان ہو، طوفان میں لے جا کے گھڑی رکھو،
टिक 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 उसकी स्पीड बढ़ती कि घटती? हाँ बढ़ती ना, नहीं बढ़ती, जैसी है वैसी चलती है। तो तूफान आए आंधी आए घड़ी घड़ी है उस बराबर चलती। एक नेक इंसान, साले इंसान जो बाउसूल इंसान है और कायदे पे चलता है, वो अच्छे बुरे हालात में अपनी स्पीड से चलते रहता है। वो हालात उसको थोड़ा बहुत मुतासिर करते, ज़्यादा नहीं। तो याद रखिए कि अंदर से अपनी ताकत इंसान के पास होना चाहिए, वो अपने उसूलों पर कायम रहे। उसूल पसंद होना, उसूल का पाबंद होना, ये सुकून का ज़रिया है। नुकसान भी होता, आदमी कहता मैंने गलत तो नहीं करा ना, सही करके नुकसान होता, अच्छे अच्छों का तो गलत का भी होता, तो मेरा भी हुआ, लेकिन गलत करके अंदर से दुखी, क्योंकि गुनाह का नतीजा क्या होता है? पछताना। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, क्या किया? उसके बाद अफसोस किया, काश मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया। इसलिए अक्सर गुनाह का नतीजा क्या होता है? नदामत। अक्सर जुल्म का नतीजा, सरकशी का नतीजा क्या होता है? नदामत। क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी ताकत रखी है जो कोई कोर्ट में भी अगर आदमी नहीं खड़ा हुआ, अपनी कोर्ट में हमेशा रहता हो, तू सही नहीं रे, तू गलत है, नहीं नहीं मैं सही है, नहीं तू गलत है, उसको चुप बिठा सकता हो? उसको चुप नहीं। कैसा अजीब है, देखिए इंसान के अंदर यानी सेंस ऑफ जस्टिस है, वो खुद गलत करके भी अपने आप को लोरी नहीं सुना सकता हो, उसको अंदर से बोलता तू कितना भी बोल पर तू गलत है, पर तू क्या है? गलत है। तो ताकत क्या है? काहे को उससे झगड़ा मोल लो भाई, किसी और से झगड़ा करो चलेगा, उससे मत करो, अपने अंदर उससे झगड़ा मत करो। नफ्स लव्वामा, उससे झगड़ा मत करो। तो जब बेउसूली आदमी करता है बेचैनी आती है, गुनाह के नतीजे में इंसान बेचैन होता है। लेकिन अगर गुनाहों से बचे तो आदमी पे तकलीफ़ें आती है, लेकिन मेरा रब मेरे साथ है, ये सुकून देता है उसको। दुनिया चाहे दुश्मन हो, अल्लाह मेरा है। क्यों? तो गुनाहगार को कैसा लगता? अल्लाह भी अपना नहीं है। गुनाहगार कैसा होता? अल्लाह भी नहीं अपना, लोग भी अपने नहीं, करने का तो क्या करने का। लेकिन नेक इंसान को कैसा रहता है? दुनिया चाहे कुछ भी करे, अल्लाह से मेरा मामला सही है। और अल्लाह से मामला जब सही होता है तब जाके कल्ब का इत्मीनान आता है। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह की याद से दिल इत्मीनान पाते हैं, कोई और चीज़ से इत्मीनान मिलता नहीं। मिठाई खा, अच्छे कपड़े पहन, पिकनिक पे जा, पिकनिक पे से आया वापस अंधेरे में बैठा लाइट बंद करके, क्यों? वापस रीसेट, जिधर था उधर घूम फिर के वापस आ गए। तो थोड़ी देर के लिए क्या था वो? थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट था, वापस जिधर की उधर। तो तू अपने आप से पिकनिक पे भाग के गया? नहीं भाग सकता तू, वापस तेरे को आना ही। तू अंदर का किधर छोड़ के आएगा? कहाँ तो छोड़ के आ, नहीं छोड़ सकता। तो आदमी वो काम ना करे जिससे बेचैनी अंदर आती है, ऐसा काम ना करे। अपने उसूलों से जब आदमी डाइवर्ट होता है, सही उसूलों को छोड़ के जब आदमी गलत जाता है, तो ज़िंदगी में बेचैनी आती। क्यों? क्योंकि अंदर दो चीज़ें होती है, बोल समझता कुछ है, मानता कुछ है, करता कुछ है। ये जो इख्तिलाफ है अंदर क्या पैदा करता है? कॉन्फ्लिक्ट। अंदर ये चीज़ क्या पैदा करती है? झगड़ा। और उसी झगड़े के नतीजे में टेंशन आता है।